بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور یہ بات بتانے کا مقصد خواب کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا، میں کوئی بھی انسان کی بات کر رہا ہوں، میں صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو خواب نہ دیکھتا ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خواب دیکھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، اور ہمیں یہ تک بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ دیکھا بھی تھا یا نہیں دیکھا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں لیکن اس کی ایک دھندلی شبیہ جو ہے وہ ہمارے شعور کے پردے پر رہ جاتی ہے، اور بیدار ہونے کے بعد ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ ہم نے کچھ دیکھا تھا، کچھ اس قسم کی کوئی چیز تھی، لیکن معلوم نہیں ہے کہ وہ چیز واضح نہیں تھی لیکن تھا کچھ۔ اور خواب کی ایک قسم ایسی ہے کہ جیسے انسان شیشہ دیکھتا ہے، ہر چیز واضح، ہر چیز صاف ستھری، خواب کی ایک قسم ایسی ہے جو ہمیں شیشے کی طرح صاف ستھری نظر آتی ہے۔ تو خواب کی یہ 3 اقسام ہو گئیں، ایک یاد ہی نہیں رہا، ایک یاد رہا تو دھندلا یاد رہا، اور ایک یاد رہا تو شیشے کی طرح یاد رہا، ایک ایک بات ذہن اور عقل کے کونے میں جو ہے محفوظ رہی کہ میں نے یہ دیکھا تھا، اس رنگ کا دیکھا تھا، ایسے دیکھا تھا۔ یہ خواب کی بھی ایک قسم ہے۔ در حقیقت خواب کیا ہے؟ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے۔ میں یہ نہیں بتانا چاہتا ہوں، نہ یہ میرا موضوع ہے کہ فلاں خواب کا فلاں مقصد ہے، نہیں، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ پھر بعد میں کلام کریں گے۔ آج مقصد یہ ہے کہ خواب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح کو 1000 وجود دیے ہیں، 1000 وجود، یعنی کہ جیسے آپ اپنی جسم کے اندر موجود ہیں اس طریقے سے آپ 1000 جسم رکھتے ہیں، یا آپ کے اس ایک جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1000 انوارات رکھے ہیں۔ اس باتوں کو آپ دونوں طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں، یا تو آپ کی روح کے 1000 وجود ہیں، یا آپ کی روح کے 1000 انوارات ہیں۔ دونوں باتوں کو اگر ہم جوڑیں تو ہر وجود جو ہے یا ہر نور جو ہے ایک وجود کا درجہ رکھتا ہے۔ تو آپ کے ان 1000 وجودوں میں سے ایک باطنی وجود خواب ہے، اور یہ ایسا وجود ہے جس پر آپ کا اختیار ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے کبھی اس بات کو جانا نہیں، سمجھا نہیں، یا یقین ہی نہیں کیا کہ آپ جیسے 1000 انسان اور بھی ہیں۔ انسان سے میری مراد روحیں ہیں، انسان سے میری مراد انوارات ہیں۔ آپ جیسے 1000، جس میں سے ایک نور جو ہے وہ آپ کا خواب ہے، جس خواب کے اندر آپ مشاہدہ کرتے ہیں، وہ آپ کے اس جسم کا یا اس روح کا ایک نور ہے یا ایک جسم ہے۔ خواب کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں، عام مشاہدہ یہ ہے، جو اکثر و بیشتر میں لوگوں کے خواب سنتا ہوں، وہ خواب کو ظاہری زندگی پر تعبیر کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے خواب کے اندر سانپ دیکھا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے زندگی کے اندر کوئی مشکل آنے والی ہے، کوئی میرا دشمن ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ہی بندہ ایک ہی خواب دیکھتا ہے تو ان دونوں بندوں کے خوابوں کی تعبیر الگ ہوگی، ایک نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خواب کے اندر ہر روح ایک ہی چیز کا مشاہدہ نہیں کر سکتی ہے۔ مثال دے دوں تاکہ بات کی وضاحت ہو۔ مثال کے طور پر ایک عام انسان ہے جس کا روحانیت سے، تصوف سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک بندہ خواب دیکھتا ہے، اس کے خواب کی تعبیر الگ ہوگی۔ مان لیجئے کہ اس نے اپنے خواب کے اندر ایک پہاڑ دیکھا،
اور وہ اس پہاڑ پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایسا بندہ ہے، دوسرا ایک ایسا بندہ ہے جو تصوف کا مسافر ہے، جو قرب کا متلاشی ہے، جو مذہب کا پابند ہے، جو عبادت کا پابند ہے، وہ بھی وہی خواب دیکھتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ ہے بڑا اور اس کو اوپر چڑھ رہا ہے۔ تو ان دونوں انسانوں کی جو تعبیر ہوگی خواب کی وہ الگ ہوگی، اس وجہ سے کہ ہر روح جو ہے وہ ایک ہی طرح کا مشاہدہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس کی مزید وضاحت دوں، اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ ملک کا اگر بادشاہ کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کے خواب کی تعبیر الگ ہوگی، اور اسی ملک کا کوئی غلام یا اسی ملک میں رعایا کا کوئی بندہ یا عوام میں کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے تو اس کے خواب کی تعبیر الگ ہوگی۔ تو یہ خواب کی بنیادی حقیقت ہے اور ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا، دوسری بڑی غلطی ہم کیا کرتے ہیں، کوئی خواب دیکھا، اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ خوفناک تھا، فوراً کسی کو بتا دیا، والدین کو بتا دیا، اب کوئی ایسا بندہ ہے نہیں کہ جس کو بتا کر بنیادی رہنمائی لی جائے، اس کو بتا دیا، کسی کو بتا دیا۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنا خواب، جو خواب آپ دیکھتے ہیں اور کسی ایسے انسان کو بتاتے ہیں جو اس کا بنیادی علم جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کے خواب کو ضائع کر دے گا، وہ آپ کی اس تعبیر کو بھی ضائع کر دے گا، کیونکہ باطن کا ایک علم ہے جو آپ کو اسی انسان سے پوچھنا ہے جو باطنی علم رکھتا ہو۔ تو آپ کا یہ ہزار انوارات میں سے ایک نور خواب کا نور ہے۔ اب آپ اس نور کے اندر جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ وہی چیز ہو جو ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں۔ یہاں میں ایک مثال دوں گا ملکہ زبیدہ کے خواب کی۔ روحانیت کے اندر یہ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ایک ملکہ نے ایک خواب دیکھا۔ میں مختصر وضاحت دے رہا ہوں تاکہ میں آپ کو اس کی بنیادی حقیقت بتا سکوں کہ خواب کیا تھا، تعبیر کیا تھی۔ اب خواب یہ دیکھا ملکہ زبیدہ نے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اس کے پاس آتی ہیں اور اس کے ساتھ زنا کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ چرند بھی، پرند بھی، جنات بھی، تمام مخلوقات آ رہی ہیں، زنا کر رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ اب جب یہ خواب اس نے دیکھا تو بظاہر یہ ایک غلیظ خواب ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا انتہائی غلیظ خواب ہے، یا تو وہ شاید آپ پہ ہی شک کر بیٹھے کہ پتہ نہیں یہ کیسا انسان ہے، نیک ہے بھی کہ نہیں، کہ جس کو اس قسم کے غلاظت جیسے خواب آتے ہیں۔ لیکن اب یہ ملکہ نے دیکھا تو بے چینی پیدا ہو گئی کہ میں نے یہ کیا دیکھا۔ تو پھر اس وقت کے ایک عالم کے سامنے اس خواب کو رکھا گیا، تو اس نے اس خواب کی تعبیر یہ دی کہ ملکہ زبیدہ ایک ایسا کام کرے گی جس سے چرند پرند اور تمام تر مخلوقات کو نفع پہنچے گا۔ اب بظاہر اس خواب کی تعبیر ہمیں عام زندگی میں تو بڑی غلیظ نظر آتی ہے، لیکن باطن کے اندر اس کا معاملہ بالکل ہی الٹ ہے۔ تو آپ کا یہ جو باطنی وجود ہے، یہ جب کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ شبیہ دھندلی طور پر آپ کے لاشعور کے عکس پر، آپ کے شعور کے عکس پر، شعور کی اسکرین پر ٹھہر جاتی ہے جب یہ پکچر دھندلی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ پکچر بالکل کلیئر ہے تو پھر یہ آپ کے جو شعور کی اسکرین ہے اس پر بالکل واضح ہوتی ہے، اور یہ چیزیں یا یہ خواب آپ کے لاشعور سے شعور میں منتقل ہوتا ہے، اور جو ہم بھول جاتے ہیں وہ سارا کا سارا معاملہ لاشعور میں ہی رہ جاتا ہے، وہ شعور کی اسکرین پر کچھ بھی نہیں آتا۔ اب یہ آپ کا باطنی وجود غیر اختیاری ہے، آپ کو اپنے خواب پر یا اپنے اس نور پر یا اپنے اس باطنی وجود پر کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے یہ اپنی مرضی سے جاتا ہے، اپنے معاملات کو خود طے کرتا ہے، یا آپ پر جن چیزوں کا اثر ہوتا ہے یہ انہی چیزوں کو لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی بزرگ سے انسیت ہے، کسی بزرگ سے آپ کی محبت ہے، آپ کسی کی پیروی کرتے ہیں یا کسی کو بزرگ اپنا مانتے ہیں، تو آپ کا یہ باطنی وجود اسی بزرگ کو تلاش کرے گا اور اسی بزرگ کے باطنی وجود کو تلاش کرے گا۔ باطنی وجود سے ہی ملتا ہے جب تک غیر اختیاری ہے۔ غیر اختیاری سے میری مراد یہ ہے
اس بات کو یا اس نقطے کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ آپ کا اپنے باطنی وجود پر کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کے قلب میں کسی کی محبت ہے، آپ کا باطنی وجود اس محبت کے عوض، اس محبت کے سبب اس کے جس سے آپ کو محبت ہے اس کے باطنی وجود کو تلاش کر رہا ہے. اور جب اس کا باطنی وجود اس کو ملتا ہے تو خواب میں ملاقات ہوتی ہے. والدین کی ملاقات اسی طریقے سے ہوتی ہے، اولیاء کی ملاقات اسی طریقے سے ہوتی ہے، اور اگر کسی کو بہت ہی مقدس خواب آتا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے. آپ باطن کے اندر جو دیکھتے ہیں وہ سب باطن ہی ہے. اب اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں تاکہ میرا یہ جو موضوع ہے یہ تفکر کا موضوع ہے، یہ غور و فکر کا موضوع ہے. اس میں آپ بھی، میں بھی اس تحقیق میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہو جائیں. اب میں مثال دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. مثال کے طور پر ایک بندہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، ایک بندہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مجھ سے اس کی بڑی محبت ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جب خواب کے اندر میرا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ در حقیقت میرا مشاہدہ نہیں ہوتا، میرے باطنی وجود کا مشاہدہ ہوتا ہے. اور کیونکہ اگر آپ کا باطنی وجود غیر اختیاری ہے تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اس باطنی دنیا میں جا رہا ہے. لیکن اگر مجھے اپنے باطنی وجود پر اختیار ہوگا تو پھر مجھے معلوم ہوگا کہ خواب میں ملاقات کس سے ہوئی ہے، خواب میں وہ ملاقات کیا تھی، مجھے وہ معلوم ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ابتدا میں تو یہ کہا تھا کہ باطنی وجود تو غیر اختیاری ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے اختیار ہو تو یہ اختیار آپ کو ہو سکتا ہے بشرط ہے کہ آپ اس پر محنت کریں. اور باطنی وجود پر اختیار حاصل کرنے کی جو سب سے بہترین محنت ہے وہ مراقبہ ہے. اگر آپ مراقبہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے اوپر کئی قسم کی ٹیکنیکس موجود ہیں. مراقبے کے حوالے سے مراقبہ آپ کر سکتے ہیں، مراقبے کے حوالے سے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں. تو باطنی وجود آپ کے جسم سے نکلا، باطنی دنیا میں چلا گیا، اور وہاں جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے وہ سب کا سب باطن کے اندر ہے، ظاہر کے اندر نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ باطن کا اثر ظاہر پر ضرور ہوتا ہے. آپ نے جو خواب دیکھا اس کا اثر یا تو حال میں موجود ہے یا مستقبل میں موجود ہے، لیکن موجود ہے. کوئی بھی چیز بے سود اور بے اثر نہیں ہوتی. تو خواب جو ہے در حقیقت آپ کے باطن کا سفر ہے، آپ کی باطنی جو ہے وہ پرواز ہے، آپ کی باطنی زندگی کا مشاہدہ ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. تو جو لوگ خواب دیکھتے ہیں وہ در حقیقت باطن میں سفر کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس سفر کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان باتوں کو، ان وجوہات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یقیناً کسی اہل علم سے رجوع کریں. نہیں تو آپ اپنی اس بات کو، آپ اپنے اس پہلو کو ضائع کر دیں گے. کیونکہ آپ نے اگر کسی کو کوئی بات بتائی اور اس پر اس نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ یہ تو فلاں بات کی علامت ہے یا یہ تو فلاں معاملہ ہے، تو پھر آپ اسی معاملے میں پھنس جائیں گے اور وہ جو اس کی حقیقت تھی وہ ضائع ہو جائے گی، رہ جائے گی. تو خواب جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ در حقیقت ہمارے 1000 انوارات میں سے ایک نور ہے. اور اگر آپ اس پر محنت کر لیں تو آپ اس پر اختیار حاصل کر سکتے ہیں. میں اپنے واٹس ایپ چینل پر تحریریں شیئر کرتا ہوں، جس میں سے ایک تحریر میں ابھی لکھ رہا ہوں کہ طی الارض سے لا مکان تک. یہ میری ایک تحریر ہے، بنیادی تحریر ہے، تحقیقی تحریر ہے، جس میں خواب کا بھی ذکر ہے، باطنی پرواز کا بھی ذکر ہے، اور بھی اس میں کئی باتیں موجود ہیں. اگر آپ وہ تحریر پڑھنا چاہتے ہیں تو چینل کے ڈسکرپشن میں میرے فیس بک کا لنک بھی موجود ہے اور میرے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی موجود ہے. خواب کی مزید حقیقتیں بھی موجود ہیں، خواب کے مزید اشارے بھی موجود ہیں. لیکن صرف ایک بات یہاں عرض کر دوں کہ وہ لوگ جو خواب دیکھنے کے بعد کتابوں سے خواب کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دیکھا، درخت دیکھا تو یہ ہے، انڈا دیکھا تو یہ ہے، سانپ دیکھا تو یہ ہے، چھپکلی دیکھی تو یہ ہے، یہ در حقیقت غلط ہے. جیسے میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ ہر انسان کا خواب، اس کی روح، اس کا باطنی سفر الگ ہے. ایک ہی بندہ اگر 2 خواب ایک ساتھ دیکھتا ہے
مطلب دو بندے ایک ہی خواب دیکھتے ہیں تو دونوں کی تعبیر الگ ہوگی۔ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کتاب سے اس کی تعبیر کبھی نہیں نکال سکتے ہیں۔ اپنی اس گفتگو کو یہیں سمیٹتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی خواب کے حوالے سے مزید ایک تحقیقی جو ہے وہ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں گا۔ یہ ایک بنیادی باتیں تھیں جو سوچا آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ ایک آگاہی ہے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میرا بولنا آپ کا سننا قبول فرمائے، میرے اندر بھی بولنے کی جو ہے تحقیق کی وسعت عطا فرمائے، اللہ آپ کے اندر بھی تحقیق کی وسعت عطا فرمائے۔ مجھ خاکسار کو اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔